اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین میں سے ایک شخص نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ہمارا پڑھائی میں من نہیں لگتا، تو ہم کیا کریں، اس کا معالجہ کیا ہے؟ اس مسئلے میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جو پڑھائی کی طرف ہمیں رغبت دلاتے ہیں، اور وہ کون کون سے موانع ہیں جو ہمیں تعلیم سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ موانع کیا ہیں، اس کے بعد ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے کہ جو تعلیم کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ذہن کہیں پریشان تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ذہن انسانی پریشان ہو تو پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی مصیبت ہے، کوئی مصائب ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یا کہیں جھگڑا ہو گیا ہے، کسی سے نزاع ہو گیا ہے۔ تو جب تک یہ پریشانیاں ذہن میں رہیں گی تو تعلیم میں دل نہیں لگے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو پریشانیوں سے دور کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ جب تک ذہن پریشان ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ حقیقت ہے۔ سب سے پہلی چیز پریشانیاں۔ دوسری چیز ہے اگر ہمارا ذہن منتشر ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ناظرین کہ ہم پریشان تو نہیں ہیں، مگر ہمارا ذہن منتشر ہو رہا ہے، بار بار وہمی خیالات آ رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، جو نہیں ہوا وہ بھی ذہن میں گھوم رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ تعلیم اللہ کے نزدیک لے جاتی ہے، علم حق کے نزدیک لے کے جاتا ہے، اور شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ حق کے نزدیک جائیں۔ تو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سب سے پہلے اس شیطان کو خود سے دور کریں۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے پناہ میں جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ہم شیطان کو خود سے دور کر لیں گے، وسواس دور ہو جائیں گے، اور ہمارا پڑھائی میں دل لگنے لگے گا۔ ناظرین کرام، شیطان فقط وہ نہیں ہے کہ جو نظر نہیں آتا، بلکہ شیطان من الجنت والناس۔ غور کیجئے اس بات پر، شیطان کبھی کبھی لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کے ذہن میں جو وسواس چل رہا ہے وہی شیطان ہے، نہیں، کبھی کبھی وسواس سامنے ہوتا ہے، شیطان سامنے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیں اپنے اندر مصروف کر لیتے ہیں، اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کے تو ذہن منتشر ہوتا ہے، بار بار ہمارے دوستوں کا خیال ہمیں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں سے ایک لمٹ میں، ایک محدود رابطہ رکھیں، ان سے رابطہ اس قدر نہ بڑھائیں کہ جب بھی ہم پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو ہمارا ذہن منتشر ہو جائے۔ ہم اپنے لیے اور خاص طور سے بچوں کے لیے، یہ بچوں میں بہت ہے، ہمارے بچے جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطانی وسواس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا شیطانی وسواس کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں کھیلنے جانا ہے، ابھی دوست ملنے آئے گا، ابھی وہاں جانا ہے، اس سے یہ میٹنگ طے ہوئی ہے، اس سے فلاں جگہ ملنا ہے۔ یہ سب وسواس ہیں۔ تو پریشانیاں اور وسواس سے ذہن کو پاک کریں، اس کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ اس لیے کے لیے موانع ہیں، یہ روکتے ہیں ہمیں تعلیم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہم وہ چیزیں کون کون سی ہیں کہ جو ہمیں لے کے جاتی ہیں تعلیم کی طرف، کہ جو پڑھائی کی طرف رغبت دلاتی ہیں، وہ اسباب کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہم جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اس کی معرفت ہمیں ہو، یا علم دنیا حاصل کر رہے ہیں اس کی معرفت ہمیں ہو، یعنی ہمیں اس علم کے بارے میں، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو۔ اگر ہمارے دل میں اس کتاب کی بے اہمیتی ہے، یعنی وہ کتاب ہماری نظروں میں بے اہمیت ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہیں، تو یقین جانیں ہمارا پڑھائی میں دل لگے گا ہی نہیں۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت ہم اپنے دل میں بنائیں۔ اگر وہ دینی کتاب ہے تو ہم اللہ سے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اگر وہ دنیاوی کتاب ہے تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں اس کے فائدے کیا ہیں۔ دو طریقے ہیں اہمیت بنانے کے، جو ہم پڑھ رہے ہیں علم، اس کی اپنے دل میں اہمیت بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے فائدوں کو ذہن میں لائیں، بار بار سوچیں کہ یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، وہ سب فائدے ذہنوں میں لائیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہونے لگے گا کہ ہم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو ذہن میں لائیں کہ جو اس تعلیم سے پڑھ کے ترقی کر چکے ہیں۔
मनफी पहलू जहन में ना लाएं, यानी उन लोगों को जहन में ना लाएं कि जो बर्बाद हो गए हैं, पढ़ा है लिखा है मगर कामयाब नहीं हुए ना, उनको जहन में ना लाएं, बल्कि उनके बारे में सोचें कि जो कामयाब हुए हैं पढ़कर। यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी वैसी ही बात करें, अपने वालिदैन से भी वैसी ही बात करें, अज़ीज़ व अक़ारिब से भी उनके बारे में डिस्कस करें, उनके बारे में कुछ तहक़ीक़ करें, वो लोग जो कामयाब हो उनकी तस्वीर घर में लगाएं। तो ये एक रग़बत होगी तालीम की तरफ, पढ़ने में दिल लगने लगेगा। फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम लहव लैब में तो मुब्तला नहीं हो रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम गेम खेलते हैं, गेम मोबाइल में गेम चल रहा है, वो गेम भी हमें तालीम से दूर करते हैं। खुदा की कसम हम गौर करें इस बात पर कि हम मोबाइल से इस कदर मानूस हो गए हैं कि किसी भी चीज़ से इतने मानूस नहीं हैं। अगर वो उनसियत हम तालीम दीन पे लगाएं या वो उनसियत हम तालीम दुनिया पे लगाएं, यानी वो चीज़ जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, अगर ये उनसियत हम वहाँ खर्च करें तो हमारी पढ़ाई में मन लगेगा, हमारा दिल लगेगा पढ़ाई में हमारा। सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये है कि हम ये देखें हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। एक ख़ास वजह कि जो तालीम में हमारा मन नहीं लगता वो क्या होती है, वो होती है तलब इल्म हमारे अंदर नहीं है। इल्म की तलब अपने अंदर पैदा करें। तलब एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर हमारे अंदर एक बार आ गई, तालिब इल्म हम बन गए, तो हमें लोग रोकेंगे और हम इल्म से दूर नहीं जाएंगे। लोग हम पढ़ाई से रोकेंगे फिर भी हम बैठ के पढ़ेंगे। मासूम फरमाते हैं कि मनहूमान ला यशबान, दो भूखे ऐसे हैं, नजर बलागा में मौला अली का इरशाद है, दो भूखे ऐसे हैं जो कभी सैर नहीं हो सकते, तालिब इल्म व तालिब दुनिया। एक इल्म का तालिब और एक दुनिया का तालिब। जो दुनिया का तालिब है, अगर उसे भूख दुनिया के लग गई है तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो उसको उससे हटा सके। बिल्कुल ऐसे ही अगर तालिब इल्म हो गया है, इल्म तलब करने की उसको लगन हो गई है, तो कोई ताकत नहीं जो उसको सैराब कर सके। फिर हासिल करेगा और पढ़ेगा और पढ़ेगा। तो एक तलब हमारे अंदर नहीं, हम तलब पैदा करें अपने अंदर, तालिब इल्म बने। अब देखिए तलब कैसे होनी चाहिए। नबी पाक फरमाते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा, खुदाया मुझे इल्म अता फरमा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये हकीकत तशकीकिया है, इल्म में इजाफा और कमी होती है। मासूम के यहाँ भी है, परवरदिगारा हमें हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाह का इल्म गैर महदूद है और सबका इल्म महदूद है, खुदाया हमारे इल्म में इजाफा फरमा। मासूम दुआ फरमा रहे हैं, नबी पाक की दुआ है, पैगम्बर अकरम की दुआ है, हाथों को उठा के दुआ फरमा रहे हैं। यानी क्या, इन्हें बताना चाह रहे हैं कि बगैर तलब के इल्म हासिल नहीं होता, तलब होनी चाहिए। ये तलब ही तो है कि दुआ कर रहे हैं। जिस चीज़ की आपको तलब होती है ना, उसकी दुआ मुसल्ले पे होती है। तो ये अहम पैगाम इसके अंदर, ये नहीं कि फ़कत हमें इल्म अता कर, नहीं, तलब भी हमारे अंदर है कि हम पढ़ भी रहे हैं और तलब भी कर रहे हैं अल्लाह से। तो तलब के बगैर इल्म मुमकिन नहीं है। एक अहम पैगाम यहाँ पर यह है कि हम इल्म को हासिल करने के लिए अपने आप को उसका आदी बनाएं। आदी कैसे बनाएंगे? आदी ऐसे बनाएंगे कि हम इल्म से मज़ा हासिल करें, इल्म में हमें मज़ा आने लगे। मज़ा कैसे आता है? हमारे बुज़ुर्ग एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि जब कोई सब्ज़ी खाने में अच्छी ना लगे तो हमें उसको मज़ा ले ले के खाना चाहिए। मज़ा ले ले के खाएंगे तो हमें उसके अंदर एक टेस्ट ऐसा महसूस होने लगेगा कि जो हम आदी तौर पर फील नहीं करते, मगर वो टेस्ट हमें जब महसूस होगा तो हम उससे लगन हो जाएगी, उसकी लगन हमें हो जाएगी, तलब हो जाएगी। आप देखते हैं जवान लड़के क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, अजीब व गरीब दिलबाग खाते हैं, अजीब व गरीब चीज़ें, पान गुटखा बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो सवाल ये है कि वो चीज़ आप एक बार सूंघ के देखिए, उन्हें एक बार हाथ में ले के देखिए, आप फ़ौरन उससे दूर हो जाएंगे, उसे फेंक देंगे। तो जो चीज़ फेंकने के काबिल है, लोग उसको बड़े तलब के साथ, बड़े ख्वाहिश के साथ खा क्यों रहे हैं? अब देखिए वो भी पहली बार खाया है उन्होंने, तभी तो आज खा रहे हैं ना। पहली बार तो उन्होंने भी मुंह में रखा था, पहली बार तो उन्होंने भी खुशबू सूंघी होगी। तो जैसे आप फेंक रहे हैं तो उन्होंने फेंका होगा। लेकिन क्यों उनको तलब उसकी पड़ गई? इसलिए कि उसके अंदर ख़ास लुत्फ़ एक ऐसा है कि जिसको उन्होंने चखा है, जिसको उन्होंने महसूस किया है। तो बिल्कुल वही तलज़्ज़ुज़ हम अगर इल्म से करेंगे, बैठ के पढ़ें और महसूस करें कि इसमें पॉइंट वो कौन सा है कि जो हमें तड़पा दे हासिल करने के लिए, उसकी लज्जत महसूस करें। खुदा की कसम लज्जत कितनी अजीब है इल्म की, आपको मैं बताऊँ, अंदाज़ा करें आप कि जब हमारे उलमा इल्म की गुत्थियाँ महीनों महीनों सुलझाने में लगा देते थे और गुत्थियाँ नहीं सुलझती थी, इल्म की गुत्थियाँ सुलझाते सुलझाते महीनों हो जाते थे, और एक मर्तबा अचानक से इल्म की गुत्थी सुलझती थी और मसला सामने आता था, तो उलमा अपने घर की छत पे खड़े होते थे और रातों को आधी रात को छत पे जाके आवाज़ देते थे, ऐनल मुलूक व ऐना अबनाउल मुलूक, कहाँ है बादशाह लोग और कहाँ है शहजादे।
آئیں آ کے دیکھیں جو لذت علم ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہ لذتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو اگر ہم علم کی لذت کو محسوس کر لیں ایک بار تو پھر ہمیں لوگ روکیں گے اور ہم علم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد ایک بار ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو علم کے لیے کہا ہے، قرآن کریم، ہم دیکھیں میرے پاس قرآن شریف ہے، میں ایک بار آپ کو اس سے بتا دوں، قرآن کریم علم کی کتاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب ہے کہ کائنات کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس کا دعویٰ کر سکے جو دعویٰ قرآن کریم نے کیا۔ ہر علم قرآن میں ہے، تو قرآن کو پڑھیے، علم حاصل ہوگا۔ ایک اہمیت علم کی۔ دوسری کہ قرآن کریم نے ہمیں کون سے اسباب بیان کیے ہیں، کون سے اسباب بتائے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں تو وہ اسباب ہمارے سامنے ہوں۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور اسباب آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کھولا ہے سورہ زمر 39 اور آیت نمبر 9۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک بار یہ خود سوچیں گے تو یہی جواب دیں گے کہ نہیں، جاننے والا بہتر ہے نہ جاننے والے سے۔ ہم علم سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ ہمارا دل پڑھائی میں کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ جاہل عالم برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اس کی زندگی بھی ایسی، میری بھی ایسی ہے، وہ بھی ایسی جی رہا ہے، میں بھی ایسی جی رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم باریکی پہ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے نہیں، عالم جاہل کی زندگی برابر نہیں ہے، عالم افضل ہے، جاہل مفضول ہے۔ تو اللہ نے اس کی طرف توجہ دلا کے کہا علم حاصل کرو، اس لیے کہ عالم و جاہل برابر نہیں ہے۔ جس دن ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ عالم جاہل برابر نہیں ہے تو ہم علم کی طرف لپکیں گے۔ ہم مالداری کی طرف کیوں لپکتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مالدار اور فقیر برابر نہیں ہے۔ تو ایسی جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ عالم و جاہل برابر نہیں ہے تو علم کی طرف لپک پیدا ہوگی، پھر ہمارا من علم میں لگے گا، کتابوں میں ہمارا من لگے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ بات بھی سب کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ انہیں سمجھ میں آتی ہے جو سمجھدار لوگ ہیں۔ اب میں قرآن کریم کی دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں علم حاصل کرنے کے لیے اسباب کیا بیان کیے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا سورہ ہے 96، سورہ العلق، اور اس کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کس کے نام سے پڑھیے؟ اپنے رب کے نام سے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کے پڑھیں گے تو پڑھنے میں دل لگے گا، اور اگر اللہ کا نام لے کے نہیں پڑھیں گے تو پڑھائی میں من نہیں لگے گا، دل نہیں لگے گا۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان من العلق، وہ اللہ، دیکھیں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے کہ جس کے نام سے پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ جس نے خون کے ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے انسان کو بنا دیا۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اور تمہارا رب کریم ہے، صاحب کرامت ہے، کرم کرنے والا ہے۔ علم الانسان بالقلم، یہ وہ خدا ہے کہ جس نے علم دیا انسان کو قلم کے ذریعے۔ ایک دوسرا پیغام یہاں موجود ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کا من پڑھائی میں نہیں لگ رہا ہے نا تو آپ اس مضمون کو، اس موضوع کو بیٹھ کے لکھیے۔ اگر پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے تو لکھنے میں لگے گا۔ آپ لکھیے، لکھ کے آپ اس کو یاد کر لیں گے، اور جب لکھ کے تھک جائیں گے تو پھر پڑھیے۔ یعنی کسی بھی طریقے سے پڑھ کے بھی علم حاصل ہوگا اور لکھ کر بھی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قلم سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، الذی علم بالقلم، قلم سے علم دیا ہے۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، اور کچھ چھوٹا موٹا علم نہیں ملا اس طریقے سے، اس طریقے سے اللہ نے ایسا علم دے دیا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ یعنی آج جو تمہارے پاس ہے وہ انہی طریقوں سے علم ہے۔ یہ تو قلم کے ذریعے آپ کے پاس علم حاصل ہوتا ہے، یا اللہ کی عطا کے ذریعے کہ بسم اللہ کے ذریعے آپ علم حاصل کریں تو آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور دوسری دعائیں موجود ہیں کہ جہاں انبیاء نے اپنے لیے علم کی خواہش کی ہے۔ اللہ سے ہمیں علم کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا سے ہمیں وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہمارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے تو ہم دعا کریں، نماز کا مصلی بچھائیں اور وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، پروردگارا میرا پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے، خدایا مجھے توفیق عطا فرما کہ میرا من پڑھائی میں لگے، مجھے علم اہل بیت سے آراستہ فرما۔ چاہے دنیاوی علم ہو اس کے لیے بھی دعا کرنے مستحسن ہے۔ علم ہمیشہ حق سے نزدیک کرتا ہے، اس لیے ہر علم کی دعا کرنی، سوائے ان علوم کے جو حرام ہیں شریعت میں۔
بس پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں علم عطا فرما، علم کے ساتھ ساتھ عمل عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پڑھ سکیں اور پڑھائی میں ہمارا من لگ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔